بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادیم زمیں سفر عام اوست، چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ ادیم زمیں، ادیم کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے پکی ہوئی کھال یا پکائی ہوئی کھال، اور چہرہ کے معنی میں بھی ہے۔ چہرہ اسی لیے ادیم کا معنی روئے زمین لگائیں گے، ادیم زمین روئے زمین۔ سفرہ عام اوست، سفرہ کا معنی دسترخوان، سفرہ عام دسترخوان، اوست معنی اس کا، اس کی، اس کے ہے، اس کا ہے، اس کی ہے، اس کے ہے، یہ سب ترجمہ لگاتے ہیں۔ تو ترجمہ اس مصرے کا یہ ہوگا کہ روئے زمین اس کا عام، روئے زمین اس کی عام دسترخوان ہے۔ جو پوری روئے زمین ہے نا وہ اس کی عام دسترخوان ہے۔ تو روئے زمین اس کا جو ہے عام دسترخوان ہے۔ چے دشمن بری خان یغما چے دوست، خان یغما وہ دسترخوان جس کا کھانا ہر ایک کو مباح ہو۔ چے دشمن چے دوست یعنی کیا دشمن کیا دوست، بری معنی اس پر۔ تو ترجمہ یہ لگائیں گے اس مصرے کا کہ اس دسترخوان پر دوست اور دشمن سب برابر ہیں، یعنی پوری روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان پر دوست و دشمن سبھی برابر ہیں۔ پوری روئے زمین کو اللہ نے پھیلایا، اس پورے روئے زمین کو اللہ نے دسترخوان بنایا، اور اس پورے روئے زمین پر دوست بھی رہتے ہیں، دشمن بھی رہتے ہیں، سبھی اسی دھرتی سے، اسی زمین سے، اسی روئے زمین سے وہ رزق حاصل کرتے ہیں اور رزق تناول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنا بلند و بالا، وہ خالق، وہ مالک کتنا بلندی والا، عزت و شان والا، کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کا شکر بجا لایا جائے کہ اس نے ساری چیزیں ہمیں عطا کی۔ اگر بر جفا پیشہ بشتافتے، کہ از دست قہرش اما یافتے۔ اگر کا معنی اگر، بر جفا جفا پیشہ، بر معنی پر، جفا پیشہ ظالم ستمگر، شتافتے شتافتے ماضی تمنائی کے طور پر ہے، شتافتے ماضی تمنائی۔ آمدے آمدمے آمدے آمدندے آمدمے، تین صیغے، اور بقیہ صیغے آپ نے پڑھا ہوگا تفصیل المصادر میں اس طریقے سے کہ مزید اور تین صیغے جو ہیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ نہیں آتے ہیں، تو وہاں پر کاشکے لگا کر کے اور تین صیغے بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر تمنا کا معنی پایا جاتا ہے، کاشکے کا معنی پایا جاتا ہے، شتافتن مصدر دوڑنا، لیکن یہاں پر شتافتے کا جو معنی ہے وہ دوڑنے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں جو معنی لگائیں گے وہ قہر و غضب فرمانے کا معنی لیا جائے گا۔ اگر کسی ظالم پر، ستمگر پر اللہ رب العزت قہر و عتاب فرمائے، اگر وہ قہر و عتاب فرمائے، عتاب نازل فرمائے، کہ از دست قہرش اما یافتے، کہ کا معنی کون، از دست قہرش اس کے قہر و عتاب کے دست پاک سے، دست مبارک سے، کہ کون ہے اما یافتے جو امان پا جائے۔ یعنی اگر وہ قہر و عتاب فرمائے تو کوئی بھی اس کے قہر و عتاب کے دست مبارک سے کوئی بھی امان نہیں پا سکتا۔ اگر بر جفا پیشہ بشتافتے، اگر ظالم و ستمگر پر قہر و غضب فرمائے تو کون ہے جو اس کے قہر و عتاب سے امان پائے۔ بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس۔ بری ذاتش
اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات بے عیب ہے، از تہمت ضد و جنس، مقابل و ہمسر کے عیب سے اس کی ذات پاک ہے۔ سبحان الذی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کیا پاک ہے۔ کہتے خدا وحدہ لا شریک لہ، یعنی خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں۔ تو اسی کو یہاں پر فارسی کے طور پر بیان فرمایا کہ اس کی ذات مقابل و ہمسر سے، شرکت سے پاک ہے۔ غنی ملکش از طاعت جن و انس، اس کی بادشاہت، اس کی بادشاہی، ملکش شین کا ترجمہ اس کے ملک، بادشاہی، غنی بے نیاز ہے، از طاعت جن و انس، جن و انس کی طاعت سے، جن و انس کی بندگی سے اس کی بادشاہی بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں پر حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ اس کی بادشاہی جن و انس کی بندگی سے بے نیاز ہے۔ مطلب ادھر تو رب ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو بندگی کے لیے پیدا فرمایا، یہاں حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ اس کی بادشاہی جن و انس کی بندگی سے بے نیاز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ وہ بلند و بالا ہے، وہ معبود ہے، وہ پرستش کے لائق ہے، وہ وہی معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے وہ معبود ہے، ہماری عبادت کا وہ محتاج ہو کہ ہم عبادت کریں تب وہ الہ ہوگا، جن و انس سے عبادت کرے تب وہ معبود ہوگا، نہیں، بلکہ کوئی اس کی اطاعت نہ کرے پھر بھی وہ معبود برحق ہے، پھر بھی وہ معبود حقیقی ہے۔ ہم جو بھی جن و انس عبادت کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری عبادت کرنے کی وجہ سے وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، بلکہ وہ بلند و بالا ذات، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ فرمایا غنی ملکش از طاعت جن و انس، اس کی بادشاہی جن و انس کی اطاعت سے، جن و انس کی بندگی سے بے نیاز ہے۔ پرستار امرش ہما چیزوں کس، بنی آدم و مرغ مور و مگس۔ پرستار امرش، پرستار حکم کے تابع، پرستیدن سے، پرستار امر حکم کے تابع، تابع دار، مطیعو من قاد، تو اس کے حکم کے تابع دار، ہما چیز، ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع دار ہیں، ایک تنکا بھی اس کے حکم کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ کہا پرستار امرش ہما چیزوں کس، اس کے حکم کی تابع دار ساری چیزیں ہیں، سارے آدمی ہیں، سارے کے سارے لوگ، ہما چیز ساری چیزیں ہیں، وکس اور سارا جہان ہے، سارے لوگ ہیں۔ بنی آدم، تمام اولاد آدم بھی اس کے حکم کے پرستار ہیں، مرغ بھی اس کے حکم کے پرستار ہیں، مور بھی اس کے حکم کے پرستار ہیں، مگس بھی اس کے حکم کے پرستار ہیں۔ مرغ سے مراد پرندے، مور سے مراد چیٹیاں، مگس سے مراد مکھیاں، یعنی ساری مخلوقات اس کے حکم کے تابع دار ہیں۔ ترجمہ یہ لگائیں گے، ساری چیزیں، سارے آدمی، ساری مخلوقات اس کے حکم کے تابع دار ہیں۔ چنا پہن خانے کرم گسترد، کسی مرغ در قاف قسمت خورد، کہ سی مرغ در قاف قسمت خورد، اللہ رب العزت نے لطف و مہربانی کا ایسا وسیع و کشادہ دسترخوان پھیلایا۔ پہن مانا فراخ، وسیع،
خانے کرم لطف و مہربانی کا دسترخوان گسترد پھیلایا، چنا مانا ایسا کہ اللہ رب العزت نے لطف و مہربانی کا ایسا وسیع دسترخوان پھیلایا، ایسا فراخ کشادہ دسترخوان پھیلایا کہ سی مرغ کوہ قاف میں بھی اپنی قسمت کی وہ روزی کھاتا ہے۔ سی مرغ ایک پرندہ ہے، فرضی پرندہ، ایک جانور ہے جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ سی مرغ اس لیے کہا کہ 30 رنگ کے پروں والا وہ پرندہ، سی مانا 30 عدد ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے پروں میں 30 پرندوں کے سے سارے علیحدہ علیحدہ رنگ موجود ہیں۔ بعض حضرات نے اسی کو عنقا کہا ہے، عنقا پرندے کا وجود ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ ایسا پرندہ جو ہاتھی کو بھی نگل جائے۔ تو اتنا عظیم جس کا خوراک ہو، اللہ رب العزت اسے بھی روزی عطا فرماتا ہے، اسے بھی اس کی قسمت کی روزی عطا فرماتا ہے۔ تبھی کہا کہ سی مرغ در قاف قسمت خورد، کہ سی مرغ بھی کوہ قاف میں اپنی قسمت کی روزی کھاتا ہے۔ لطیف قاف ایک پہاڑ کا نام ہے جو زمین کے گردا گرد ہے، اور اس کی جو بلندی ہے وہ 500 فرسنگ 500 فرسنگ کے برابر ہے۔ ایک فرسنگ 4.5 کلومیٹر کے آس پاس کا ہوتا ہے، تو ایک فرسنگ جب 4 کلومیٹر ہے تو ایک 4.5 کلومیٹر کو 500 فرسنگ میں اگر گڑا کر دیا جائے تو کتنا نکل کر کے آئے گا۔ تو اتنا بلند وہ پہاڑ ہے کہ جہاں وہ یعنی 2400 کلومیٹر کے برابر ہو گئی اس کی اونچائی، تو اس کی بلندی اتنی ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ کوہ قاف میں اپنی قسمت کی روزی کھاتا ہے۔ لطیف کرم گسترے کار ساز، کہ دارائے خلق است دانائے راز۔ لطیف کرم، لطیف کرم یعنی مہربان، کرم گستر، لطیف مہربان، کرم گستر، کرم فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا، کارساز کام بنانے والا۔ ایسا لطیف ہے وہ، ایسا مہربان ہے جو کرم فرمائی کرنے والا ہے، کارساز ہے یعنی کام بنانے والا ہے۔ دارائے خلقست، مخلوقوں کا دارا اور دانا دونوں اس میں فاعل ہے، الف بڑھا کر کے اس میں فاعل، امر کے آخر میں الف بڑھا کر کے اس میں فاعل بنایا گیا ہے۔ تو اس کا معنی ہے مخلوقوں کا محافظ اور مخلوقوں کی بھیدوں کا جاننے والا۔ دارا محافظ، مخلوقوں کا محافظ، و دانائے راز، مخلوق کی راز کو بھید کو بھی جاننے والا۔ مرعورا رسد کبریا و منی، کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی۔ مرعورا رسد، مر لفظ مر بمانا یہ جو ہے حصر کا فائدہ کرتا ہے، قصر کا فائدہ کرتا ہے، تو مر کا معنی آئے گا خاص کر، یعنی خاص کر یعنی حصر کر دیا، یعنی اللہ رب العزت ہی کی ذات وہ بلند و بالا ذات ہے کہ کبر، خودی، برائی اور ساری چیزیں، بڑائی، یہ ساری چیزیں اسی کو پہنچتی ہیں۔ کا خاص کر اورا اسی کو رسد پہنچتی ہے، کبریاء منی، خودی اور بڑائی بزرگی سب اسی کو پہنچتی ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تکبر اختیار کریں، بلکہ کبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ بزرگی اور بڑائی اور کبریائی،
خود ہی یہ سب اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہے، یہ اسی کو پہنچتی ہے، یہ اسی کا کہ ملکش قدیم است ذاتش غنی، کہ اس کی جو بادشاہی ہے، وہ اس کی جو بادشاہی ہے وہ بادشاہی قدیم ہے، اس کی بادشاہت قدیم ہے، وذاتش غنی، اور اس کی ذات بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت۔ اللہ رب العزت کتنا بلند و بالا ہے کہ کسی کو تخت و تاج عطا فرماتا ہے اور کسی کو تخت سے اتار کر کے خاک میں ملاتا ہے، کسی کو عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے تو کسی کو ذلت و رسوائی کے دہانے پر پہنچاتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مالک الملک ہے، وہ تمام بادشاہی اسی کی ہے، جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے وہ ذلت دے۔ تو فرمایا کہ یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، کہ ایک کے سر پر تاج، یعنی تاج بخت نصیبے کا تاج رکھتا ہے۔ نہد فعل مضارع ہے نہادن مصدر سے، تو ایک کے سر پر نصیبے کا تاج رکھتا ہے، بلند نصیبے کا تاج رکھتا ہے۔ یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت، اور ایک کو تخت شاہی سے اتار کر خاک اندر آرد، زمین کے اندر لے جاتا ہے، زمین کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کلاہ سعادت یکے بر سرش، گلی میں شقاوت یکے در برش۔ کلاہ سعادت، کسی ایک کے سر پر سعادت کی ٹوپی ڈالتا ہے، رکھتا ہے، نیک بختی کی ٹوپی پہناتا ہے۔ کلاہ سعادت یکے بر سرش، یعنی نیک بختی کی ٹوپی کسی کے سر پر اڑھاتا ہے۔ گلی میں شقاوت یکے در برش، اور بدبختی کی گدڑی کسی کے اوپر ڈالتا ہے۔ گلی میں شقاوت، بدبختی کی گدڑی، یکے در برش، کسی کے در بر یعنی بدن پر ڈالتا ہے، اڑھاتا ہے، اور کسی کے سر پر جو ہے سعادت مندی کی ٹوپی ڈالتا ہے، ٹوپی پہناتا ہے، ٹوپی عطا فرماتا ہے۔ گلستہ کند آتش بر خلیل، گروہ بآتش برد ز آب نیل۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب کتنا بلند و بالا ہے، کتنا مہربان ہے، مہربانیاں فرمانے والا بھی ہے، غضب فرمانے والا بھی ہے، حساب و کتاب لینے والا بھی ہے۔ تو ایسا عظیم کہ کسی کو آگ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے تو کوئی وہ ہے جسے جہنم کے دھڑکتی ہوئی آگ شعلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نفرت اور بغض و حسد کی بنیاد پر جو آپ کے لیے اس نے ایک بہت ہی بڑا گڑھا کھدوایا، اور جس میں آگ کی لپٹ آسمان اور آگ کی جو شعلے تھے وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلنے کے لیے اس نے ڈالا تھا، لیکن رب کا فرمان ہوا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں۔ رب نے فرمایا ٹھنڈی اور سلامتی والی، کیونکہ آگ جس کی صفت جلانا ہے، جس کی صفت خاکستر کر دینا ہے، جس کے اندر حار ہے، جس کے اندر تپش ہے، جس کے اندر گرمی ہے، شدت کی حدت ہے، گرمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرما دیا کہ برف بن جا، تو وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی چیز وہ اور نقصان دینے لگتی۔ تو رب نے فرمایا کہ سلامتی والی ہو جا، کہ اتنا ہی ٹھنڈک اختیار کر کہ جس سے برداشت رہے، اتنی بھی زیادہ مت ٹھنڈی ہو جا کہ کثرت
اور شدت کے ساتھ جو ٹھنڈی بھی ہو تو وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے. تو اسی رب نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. تو فوراً وہ آگ گلے گلزار ہو گئی. کیا ہے میرے رب کی شان. کہا گلستہ کند آتش بر خلیل، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ کو گلے گلزار کرتا ہے، یعنی آگ باغ ہو جائے، گلزار ہو جائے، کھلتے ہوئے پھول کی طرح ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. گروہ بآتش برد ز آب نیل، اور ایک جماعت وہ ہے کہ جسے دریائے نیل کے ذریعے سے جہنم میں ڈالتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے. یعنی فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالی دریائے نیل میں غرقاب فرما کر جہنم میں لے جاتا ہے. گروہ بآتش برد ز آب نیل، یعنی ایک گروہ کو دریائے نیل کے ذریعے سے جہنم میں لے جاتا ہے. گر آست منشور احسان اوست، اگر وہ ہے، یعنی ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم آگ کو گلے گلزار کر دیتا ہے، آگ بالکل باغ بن جاتی ہے، تو یہ اس کے فرمان کا احسان ہے. اگر آست منشور احسان اوست، تو اگر وہ ہے تو یہ اس کے فرمان، یعنی آگ کا گلے گلزار ہو جانا. منشور یہ فرمان کے معنی میں ہے، تو اس کے فرمان کا احسان ہے. اصل منشور احسان اصل میں ہے احسان منشور، یعنی فرمان کا احسان، تو اضافت مقلوبی ہے. اگر وہ ہے یعنی آگ کا گلے گلزار ہو جانا ہے، تو یہ اس کے فرمان کا احسان ہے. ورئی است، اور اگر یہ ہے یعنی اس نے اپنے بندے پر احسان جتلایا، اپنے بندے پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائی کہ اس نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. اور اگر یہ ہے تو اس کے فرمان کی مہر ہے، اس کے فرمان کا حکم نامہ ہے، اس کے فرمان کی مہر ہے. توقیع فرمان اس کے فرمان کی مہر ہے کہ جس پر سزا سنا دیا تو ہو گیا، وہ سزا ہو گئی اس کے لیے. اسی لیے کہا اگر یہ ہے یعنی دریائے نیل کے ذریعے سے جہنم میں ڈالنا، جہنم میں لے جانا ہے، جہنم میں ڈالنا ہے، تو یہ اس کے فرمان کی مہر ہے. چلیے یہیں